نور کا تاج والے دیکھ کر تیرا امام نور کا سر جھکاتے ہیں الہی بول بھالا نور کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم کوئی چیز بھول جاؤ تو مجھ پر درود پاک پڑھو، انشاءاللہ تعالی وہ بات یاد آ جائے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ماہ میلاد، ماہ نور، ماہ ربیع الاول اپنی رحمتیں برکتیں بکھیر رہا ہے، اور الحمدللہ مدنی چینل کے ذریعے آپ مختلف پروگرامز دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اور ماہ میلاد میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا 1500واں جشن ولادت ہم منا رہے ہیں، اور اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے بول بالا نور کا۔ قصیدہ نور اعلیٰ حضرت کا کلام ہے۔ قصیدہ اس کلام کو کہتے ہیں جس کے اندر کسی کی تعریف کی جائے اور طویل اشعار ہوتے ہیں۔ 46 اشعار ہیں اس قصیدے کے، اور اعلیٰ حضرت نے نوری آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی بڑے زبردست انداز میں۔ تو اس کلام کے آخر میں نور کا نور کا نور کا، تو قصیدے کا نام ہو گیا نور کا، قصیدہ نور کا، اور نورانی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نوری ذکر ہے، اس لیے بھی اس کو قصیدہ نور کا کہتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کا اس کلام کا پہلا شعر ہے: صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا، صدقہ لینے نور کا، آیا ہے تارا نور کا، صدقہ لینے نور کا، آیا ہے تارا نور کا۔ بھیک لے سرکار سے لا جلد کاسا نور کا، بھیک لے سرکار سے لا جلد کاسا نور کا، ماہ نو طیبہ میں بٹتا، ماہ نو طیبہ میں بٹتا، ماہ نو طیبہ میں بٹتا ہے مہینہ نور کا، ماہ نو طیبہ میں بٹتا ہے مہینہ نور کا۔ اعلیٰ حضرت نے چاند کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے نور کی بھیک لینے کا کہا۔ جب پہلی تاریخ ہوتی چاند کی، تقریباً یہ کیفیت ہوتی ہے، دیکھیں وہ پتلا سا وہ یوں ہوتا ہے، اور اس کی شکل کیا بنتی ہے؟ جیسے فقیر کا کاسا۔ تو اعلیٰ حضرت چاند، پہلی تاریخ کے چاند سے کہہ رہے ہیں کہ آ میرے نبی سے نور کی خیرات لے لے، سارا مہینہ روشنی رہے گی، کیونکہ چاند کی 28 منزلیں، ہر رات ایک منزل، اور یوں چلتا رہتا ہے۔ اچھا، مہینہ 30 کا ہو تو 2 راتیں، اور اگر 29 کا ایک رات چاند چھپ جاتا ہے، اور جب چھپ جاتا ہے تو وہ سمجھیں کہ کھجور کی پرانی شاخ جیسا ہو جاتا ہے، سوکھ کر پتلی کمان کی طرح خمدار زرد۔ اور سورہ یاسین میں اس کا بیان ہے: وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ، اور چاند کے لیے ہم نے منزلیں مقرر کی یہاں تک کہ پھر ہو گیا جیسے کھجور کی پرانی ڈال۔ تو پہلی تاریخ کا چاند بہت باریک سا دکھائی دیتا ہے، ماہ نو، نیا چاند، پہلی کا چاند، اور یہ کاسے کی طرح ہے۔
تو اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں کہ اے نئے چاند، تو بارگاہ رسالت سے نورانیت کی خیرات لینے کے لیے حاضر ہو جا. پورا مہینہ اس نور کی خیرات سارے عالم میں تو نے تقسیم کرنی ہے، یہاں سے حاصل کر لے. اللہ اکبر. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. ڈاکٹر اقبال نے کہا اے کہ پرتو تیرے ہاتھ کا مہتاب کا نور، اے کہ پرتو تیرے ہاتھ کا مہتاب کا نور، چاند بھی چاند بنا پا کے اشارہ تیرا. اللہ اکبر. پھوٹ نکلا اے تعالی اللہ چشمہ نور کا، پھوٹ نکلا اے تعالی اللہ چشمہ نور کا، شاد ہیں سائل ابلتا ہے خزانہ نور کا، شاد ہیں سائل ابلتا ہے خزانہ نور کا، موج اٹھی بحر کرم کی ہاتھ اٹھا نور کا، موج اٹھی بحر کرم کی ہاتھ اٹھا نور کا، بھیک لے سرکار سے لا جلد کاسا نور کا، ماہ نو طیبہ میں بڑھتا ہے مہینہ نور کا. مزید اعلیٰ حضرت اگلے شعر میں لکھتے ہیں دیکھ ان کے ہوتے نازے باہ دعویٰ نور کا، دیکھ ان کے ہوتے نازے باہ دعویٰ نور کا، مہر لکھ دے یا کہ ذروں، مہر لکھ دے یا کہ ذروں کو مچل کا نور کا، مہر لکھ دے یا کہ ذروں کو مچل کا نور کا. مچل کا کیا ہوتا ہے؟ عہد نامہ، قول و قرار، یعنی کسی بات کا تحریری قرار نامہ. اعلیٰ حضرت سورج کو کہہ رہے ہیں، سن کو کہہ رہے ہیں کہ اے سورج، طیبہ کے مدینے کے ذروں کے سامنے یہ دعویٰ نہ کر بیٹھنا یہ میرا ذاتی نور ہے، یہ تجھے زیبا نہیں دیتا. ان ذروں نے، مدینے کے ذروں نے خدا کے نور کے پاؤں چومے اور تجھے یہ سعادت میسر نہیں. تو اس لیے تیرا ان مدینے کے نورانی ذروں کی نورانیت کے سامنے دعوی نور کرنا کیسے درست ہو سکتا ہے؟ یہ بات تو تم طیبہ کے ذروں کو لکھ کر دے دو کہ میں تمہارے سامنے اپنی نورانیت کا دعویٰ ہرگز نہیں کرتا، بلکہ میں تو خود آئینہ بن کر تمہارے پاس حاضر ہوتا ہوں، تم سے نور لے کر دنیا کو روشنی پہنچاؤں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. سراجم منیرا، میرے نبی کی شان. سورہ احزاب کی آیت نمبر 46 میں رب کائنات نے فرما دی چمکا دینے والا آفتاب. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سورج نسبت رکھتا ہے. بڑی عشق بھری باتیں ہیں، بڑی محبت بھری باتیں. سورج چراغ آسمان اور میرے نبی سراج زمین و آسمان. سورج صرف زمین کو روشن کرتا ہے، میرے نبی زمین کو بھی روشن کرتے ہیں، آسمان کو بھی روشن کرتے ہیں. اللہ اکبر. سورج چراغ دنیا، سورج صرف دنیا کو روشن کرتا ہے اور میرے نبی سراج دین ہیں، دین کو روشن کرتے ہیں. سورج چراغ اجسام، جسموں پر چمکتا ہے اور میرے نبی چراغ ایمان ہیں. جب سورج نکلتا ہے تو لوگ نیند سے بیدار ہو جاتے ہیں اور میرے نبی چراغ محمدی، جب اللہ پاک نے آپ کو پیدا فرمایا تو آپ کی وجہ سے لوگ عدم سے وجود میں آئے. اچھا، سراج کے معنی سراجم منیرا، چمکا دینے والا چراغ. اگر چراغ کیا جائے تو سبحان اللہ یہ معنی بھی درست ہے. چراغ سے کیا ہوتا ہے؟ اندھیرا دور ہو جاتا ہے.
میرے نبی کی برکت سے، میرے نبی کی تعلیم سے، میرے نبی کی تربیت سے جہالت کا اندھیرا دور، کفر کا اندھیرا دور ہو گیا۔ چراغ سے گمی ہوئی چیز تلاش کی جاتی ہے، کوئی چیز گم جائے تو روشنی سے دیکھتے ہیں، آج کل ٹارچ سے دیکھتے ہیں، موبائل کی روشنی اور ٹارچ سے دیکھتے ہیں۔ اور میرے نبی کی برکت سے جو ہدایت کی راہ تھی، جو ہدایت کا راستہ تھا، اللہ کی طرف لے جانے والا راستہ تھا، کامیابی کی طرف لے جانے والا راستہ تھا، جنت کی طرف لے جانے والا راستہ تھا، وہ گم ہو گیا تھا۔ میرے نبی نے وہ گمشدہ راستہ دکھایا۔ چراغ گھر والوں کے لیے رحمت ہوتا ہے، اور چور کیا ہوتا ہے؟ زحمت۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مومن کے ایمان کے محافظ اور شیطان چور کو دفع کرنے والے ہیں۔ اچھا، ایک چراغ سے اگر ہزاروں چراغ جلا لیں تو اس چراغ کے نور میں کمی آئے گی؟ نہیں آئے گی۔ اسی طرح جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ منور ہوئے، روشن ہوئے، تو آپ کے نور مبارک میں کوئی کمی نہیں آئی۔ چراغ ہر طرف اپنا نور دیتا ہے، روشنی دیتا ہے، اور میرے نبی نے، حضور نے بھی ہر طرف کو منور کیا، فرش کو بھی، عرش کو بھی۔ چراغ کی آگ جو ہے وہ اوپر کی طرف جاتی ہے، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام معراج کی رات اوپر کو تشریف لے گئے، وہاں جہاں کوئی فرشتہ بھی نہ پہنچ سکے۔ چراغ ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ ہوتا ہے، منتقل ہوتا ہے، اور میرے نبی مکے کو چمکا کر پھر مدینے کو چمکانے کے لیے تشریف لے آئے۔ سبحان اللہ، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو منیر فرمایا گیا۔ چراغ کے نیچے اندھیرا ہوتا ہے، مگر یہ چراغ نیچے اوپر ہر طرف روشنی دیتا ہے۔ دوسرے چراغ ظاہر کو چمکاتے ہیں، اور سبحان اللہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو منیر کہا گیا، ظاہر و باطن دونوں کو چمکاتا ہے۔ چراغ ہوا سے بجھ جاتے ہیں، اور چراغ محمدی کو جو بجھانا چاہتا ہے وہ خود بجھ جاتا ہے۔ دوسرے چراغ دن میں بیکار، مگر یہ چراغ ہمیشہ روشنی دیتا ہے، وہی دھوم ان کی ہے، ماشاء اللہ، وہی دھوم ان کی ہے، ماشاء اللہ۔ مٹ گئے آپ مٹانے والے، ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر، بول بالا ہے تیرا، ذکر ہے اونچا تیرا۔ مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ تو گھٹائے سے کسی کے گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالی تیرا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ حضرت کے اس شعر، دیکھ ان کے ہوتے نازیبا ہے دعویٰ نور کا، اس پر جو تضمین لکھی گئی، اس کے اشعار ملا کر پڑھیں تو بڑا مزہ آتا ہے۔ سبحان اللہ، اور لطف دوبالا ہو جاتا ہے، نور علی نور ہو جاتا ہے۔ مل چکے ہیں اپنی آنکھوں سے یہ تلوہ نور کا، مل چکے ہیں اپنی آنکھوں سے یہ تلوہ نور کا، ان کے دل پر نقشے کفے پا نور کا۔ تو ہے معمولی دیا یہ تور سینہ نور کا، دیکھ ان کے ہوتے نازیبا ہے دعویٰ نور کا، مہر لکھ دے یہاں کے ذروں کو مچلکا نور کا۔ اور اگلے شعر میں اعلیٰ حضرت اپنے عشق بھرے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں۔ یا بھی داغ سجدائے طیبہ ہے تمغہ نور کا، یا بھی داغ سجدائے طیبہ ہے تمغہ نور کا، اے قمر کیا تیرے ہی، اے قمر کیا تیرے ہی ماتے ٹیکا نور کا، اے قمر کیا تیرے ہی ماتھے ہے ٹیکا نور کا۔ اعلیٰ حضرت نے زمین طیبہ کی شان بیان کی۔ اے چاند تیری پیشانی نورانی ہے، جو خاک طیبہ پر
اپنی پیشانی رکھتا ہے تو اس سے جو اس کی پیشانی پر نشان لگتا ہے وہ تو اس کے لیے نورانی تمغہ ہے. تو کمر کی پیشانی پر نور کا ٹیکا ایک زیور جو کوئی استعمال بھی کر سکتا ہے، مگر طیبہ کی خاک پر سجدہ کرنے والے کو جو نور ملتا ہے وہ ایک نورانی تمغہ ہے جو کہ ایک اعزاز. خاتم شاہی درخشندہ عطیہ نور کا، خاتم شاہی درخشندہ عطیہ نور کا، مہر تصدیق عقیدت ہے یہ ٹھپا نور کا. رکھتے ہیں اپنی جبیں پر ہم بھی سکہ نور کا، یہاں بھی داغ سجدہ طیبہ ہے تمغہ نور کا، اے کمر کیا تیرے ہی ماتھے ہے ٹیکا نور کا. اور اعلی حضرت اگلے شعر میں لکھتے ہیں، شمع سا ایک ایک پروانہ ہے اس بانور کا، شمع سا ایک ایک پروانہ ہے اس بانور کا، نور حق سے لو لگائے، نور حق سے لو لگائے، دل میں رشتہ نور کا، نور حق سے لو لگائے، دل میں رشتہ نور کا. شمع سا یعنی شمع کی معنی، پروانہ وہ پتنگا، وہ چھوٹا سا اڑنے والا کیڑا جو شمع پر جلتے چراغ پر قربان ہوتا ہے. با نور یعنی نور والا، لو یعنی دھیان آرزو. اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کہ نور والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ نورانی سرکار ہیں کہ اس نور کے پروانے یعنی حضور کے دیوانوں میں سے ایک ایک پروانہ دیوانہ وہ حضور سے نور لینے میں تو مثل پروانہ ہے، لیکن عام پروانوں کی طرح نہیں ہے، اور نہ ہی حضور کا نور دنیاوی شمع کی طرح ہے، بلکہ نور والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا ہونے والے پروانے شمع کی طرح روشن ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. روشنی پر، چراغ پر، دیے پر، لالٹین پر، بلب پر چھوٹے چھوٹے اڑنے والے پتنگے آتے ہیں تو وہ جل جاتے ہیں، ہے نا. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نور عین، سبحان اللہ. اور جب صحابہ کرام ان کی طرف آئے تو سبحان اللہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں یہ سارے صحابہ بھی نور دینے والے بن گئے، یہ خود بھی پروانے بن گئے، سبحان اللہ، شمع بن گئے اور لوگوں کو نور دینے لگ گئے. اور جب یہ مصطفیٰ کریم کی محبت میں گرفتار ہوئے تو شمع روشن ہوئی. یہی نور کا رشتہ نور حق یعنی اللہ پاک سے تعلق جوڑتا ہے، اور جس کا تعلق خدا سے جڑتا ہے حضور کے واسطے سے جڑتا ہے. کبھی بھی براہ راست نور حق سے نور یاب نہ ہو پاتے، خدا کی معرفت انہیں بے واسطے نہ ملتی، بلکہ خدا تک رسائی کا سب سے بڑا وسیلہ حضور کی ذات بابرکات. تو ان پروانوں نے حضور سے تعلق جوڑا، حضور نے ان کا تعلق خدا سے جوڑ دیا. سنیں، ایک کتاب ہے کہ ہم نے تمہاری طرف اتاری کہ تم لوگوں کو اندھیریوں سے اجالے میں لاؤ ان کے رب کے حکم سے، اس کی راہ کی طرف جو عزت والا سب خوبیوں والا ہے. میرے نبی اللہ کے حکم سے لوگوں کو کفر کے اندھیرے سے نکال کر ایمان کی روشنی کی طرف لے کر آتے ہیں. اور اگر کوئی شخص قرآن سے بغیر میرے نبی کے واسطے ہدایت پانا چاہے تو نہیں پا سکتا، کیونکہ نور ہدایت کا ذریعہ میرے نبی کی ذات بابرکات ہے. کیا وہ کسی عاشق رسول نے کہا
محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی۔ محمد کی محبت خون کے رشتوں سے بالا ہے، یہ رشتہ دنیاوی قانون کے رشتوں سے بالا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب سنیے اعلیٰ حضرت کے اس شعر پر تضمین: ہر ادا، ہر طرز، ہر خو، ہر سلیقہ نور کا۔ ہر ادا، ہر طرز، ہر خو، ہر سلیقہ نور کا، ہر روش، ہر طور، ہر ڈب، ہر سلیقہ نور کا، پاس رہ کر بن گئے پیکر صحابہ نور کا، پاس رہ کر بن گئے پیکر صحابہ نور کا، شمع سا ایک ایک پروانہ ہے اس با نور کا، نور حق سے لو لگائے دل میں رشتہ نور کا۔ اور اعلیٰ حضرت اگلے شعر میں اظہار کر رہے ہیں: انجمن والے انجم بزم حلقہ نور کا، انجمن والے انجم بزم حلقہ نور کا، چاند پر تاروں کے جھرمٹ، چاند پر تاروں کے جھرمٹ سے حالہ نور کا، چاند پر تاروں کے جھرمٹ سے ہے حالہ نور کا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کے درمیان جب تشریف فرما ہوتے ہوں گے تو سما کیا بنتا ہوگا؟ جیسے چاند چمکتا تاروں میں، یوں نظر آتے ہیں اپنے دوستوں میں مصطفیٰ، جس طرح آسمان پر چاند تاروں میں گھرا۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت نے صحابہ کو سنوار دیا، علم کے چشمے سرچشمے بن گئے، اور ان کی شان کو میرے نبی نے خود بیان کیا، فرمایا صحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ لوگو، میں نے اپنی تبلیغ سے اپنے ان صحابہ کو ایسا منارہ نور بنا دیا، اب یہ چمکتے ستاروں کی مانند ہے، لہٰذا تم ان سے کسی ایک سے بھی پیروی حاصل کرو گے، ہدایت پا جاؤ گے۔ مشکاۃ شریف حدیث نمبر 6018۔ اللہ اکبر۔ اور ان صحابہ جو میرے نبی کے ستارے ہیں، انہوں نے پوری دنیا کے اندر اسلام کی روشنی کو پھیلایا۔ اور کسی عاشق رسول نے کہا: جس وقت تے خدمت میں ان کی بو بکر عمر عثمان و علی، جس وقت تے خدمت میں ان کی بو بکر و عمر عثمان و علی، اس وقت رسول اکرم کے، اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا، دربار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔
ہے گرد خورشید مدینہ نور کا. اللہ، دائرہ ہے صحابہ آقا کے گرد حاضر ہے. دائرہ ہے گرد خورشید مدینہ نور کا، مہر حق پہ ہے شعاعوں سے احاطہ نور کا. شمع محفل شاہدی اصحاب گھیرا نور کا. اللہ اللہ اللہ. شمع محفل شاہدی اصحاب گھیرا نور کا. انجمن والے ہیں انجم بزم حلقہ نور کا. چاند پر تاروں کے جھرمٹ سے ہے حالہ نور کا. آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور. ماہ میلاد اللہ نے زندگی میں ایک بار پھر ہمیں جیتے جی عطا کر دیا. خوب اس کا ادب احترام بھی کریں اور نظر نیاز بھی کریں، جھنڈے بھی، چراغاں بھی، درود پاک کی محفلیں سجائیں اور سیرت کی کتابیں پڑھیں، ذکر مصطفیٰ کریں، اپنے بچوں کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات بتائیں. اور ماشاءاللہ امیر اہل سنت کا یہ رسالہ ہے اربعین عطار، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک 40 حدیثیں جو امت تک پہنچائے گا. انشاءاللہ قیامت کے روز میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی شفاعت فرمائیں گے. تو یہ 40 حدیثیں ماہ نور میں پڑھ لیں اور اس کو اپنے بچوں کو بھی سکھائیں، اور اس پر اگر ہم پڑھ کر عمل کریں یقین مانے دین و دنیا میں برکتیں حاصل ہو جائیں. اچھا 40 حدیثیں پہنچانے کے لیے کیا کرنا ہے؟ غالباً 100 روپے کا رسالہ ہے، یہ مکتبۃ المدینہ سے لے لیں اور آگے کسی کو دے دیں. 40 حدیثیں آپ نے پہنچا دی، اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے. اور اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں اسلامی کی بک لائبریری سے، موبائل میں رکھیں، اس سے بھی پڑھ لیں. اللہ کریم نور والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمارا دل روشن کر دے، تکبر حسد کینہ دور ہو جائے، دنیا کی محبت دور ہو جائے. اور ماہ میلاد جو 1500واں ہیں اس کو ہم دھوم دھام سے منائیں اور رسول پاک کی شریعت کو اپنائیں اور رسول پاک کی سنت کے مطابق اپنی زندگی بنائیں. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نور کا تاج والے دیکھ کر تیرا امام نور کا، سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا.